بڑا ہوئے دیکھیں سابق وزیر جہاں کمال صاحب اس میں میرے ساتھ موجود ہے، ان سے بات کریں گے۔ سر، بلوچستان میں جو کچھ ہوا، دہشت گردی کے جو واقعات ہوئے، کیا سمجھتے ہیں اس کے پس منظر میں کیا ہے، وجوہات کیا ہے سر؟ دیکھیے، پس منظر بڑا واضح ہے۔ پاکستان حالیہ میں میرا خیال ہم بھول جاتے ہیں کہ پاکستان اور ہندوستان کئی دور سے جنگ کی حالت میں ہمیشہ ہوئے ہیں، اور ہندوستان نے کبھی یہ چیز قبول نہیں کی ہے کہ پاکستان کا وجود رہے، تو اس میں وہ اپنا رول پلے کرتے ہیں۔ اور حالیہ میں جب ایک جنگ پاکستان اور ہندوستان کے بیچ میں ہوئی اور اس کے نتیجے میں پاکستان نے اپنا دفاع کیا اور اپنی کامیابی حاصل کی اور دنیا کو ایک بڑا رسپانسبل سٹیٹ دکھایا، تو یہ چیزیں پھر یقینی طور پہ بہت سارے ممالک کو اور شاید ہندوستان خاص کر کو مناسب نہیں لگا ہوگا، جس کی پس منظر میں اور جس کی ریٹیلیشن میں یہ ساری چیزوں کی جو ہم نے موبلائزیشن دیکھی ہے۔ تو وہاں پہ یہ جو سچویشن چل رہی ہے بلوچستان کے اندر، یہ بہت واضح ہے۔ ہمیں اس کو اسی اسٹریٹجی میں دیکھنا چاہیے، اسی نظریے سے دیکھنا چاہیے، اور انہی چیزوں کو مد نظر ایک پلاننگ کے تحت آگے بڑھنا چاہیے۔ صوبائی حکومت کو، اسٹیک ہولڈرز کو، وفاقی حکومت کو، لوگوں کو، اور جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا اسی انٹرویو میں کہ بہت سارے ایسے اسٹیک ہولڈرز ہیں جو ویزیبل نہیں ہیں، جو معاشرے میں اچھے لوگ ہیں، جن کا کردار اچھا ہے، لوگ آج بھی ان کو عزت کی نظارت سے دیتے ہیں۔ ہمیں کوالٹی انپٹ لانی پڑے گی ہر لحاظ سے۔ ہمیں اپنا کام بالکل کرنا چاہیے جو ہماری ایک رسپانسبلٹی ہے آپریشنز کی ہے، لا اینڈ آرڈر کو بہتر کرنے کے لیے، ریٹ آف گورنمنٹ کو پیدا کرنے کے لیے۔ دیکھیں، ایک عام آدمی بھی ریٹ آف گورنمنٹ کو دیکھتا ہے اور اس پر وہ کھڑا ہوتا ہے۔ اس سچویشن میں ہمیں ماس پبلک کو بھی سپورٹ دینے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ نہ ہو کہ آہستہ آہستہ ماس پبلک اس فضا کے اندر شکار ہوتا جائے کہ ان کے ریلیف کے لیے کوئی نہیں ہے، چاہے اس میں سیاسی لوگ ہوں، سیاسی پارٹیاں ہوں، سیاسی حکومتیں ہوں، سیاسی نمائندگی ہو، سب کو موبلائز ہونے کی ضرورت ہے اور اپنا رول پلے کرنے کی ضرورت ہے۔ اس تمام سچویشن میں حکومت کے بلوچستان کا کردار کیا رہا؟ ظاہری بات ہے، آپ بھی اس منصب پر پہلے فائز رہے، وزیر اعلیٰ بلوچستان رہے ہیں، تو کس طرح دیکھتے ہیں آپ حکومت کو سر؟ دیکھیے، حکومت اپنی ذمہ داریوں کو اپنے لحاظ سے پورا کرنے کی جو کوشش کر رہی ہے، جو ان کی کیپیسٹی اور جو ان کے وسعت میں ہے، اس کو بروکار لاتے ہوئے کر رہی ہے۔ حکومت دیکھیں کبھی ایک شخص نہیں ہے۔ حکومت کا مطلب ہے کہ وہاں پہ ساری سیاسی پارٹیاں ہیں، ایک اسمبلی ہے، کابینہ ہے، ایم پی ایز ہیں، یہ سب موجود ہیں۔ جس طرح میں تو یہی کہوں گا کہ ہمیں رسپانسبلٹی لینی چاہیے۔ اگر آپ کے پاس ذمہ داری ہے، اگر آپ کے پاس عہدہ ہے، اگر آپ صوبائی حکومت میں کسی منصب میں ہیں اور اس منصب سے آپ کو ہر لحاظ سے ایک بینیفٹ ہو رہا ہے، پھر آپ کی ذمہ داریاں بھی بنتی ہیں، اور ہر آدمی اگر اپنی ذمہ داریوں کو بہتر کرے، یہ ایک پارٹ ہے آپ کے پالیسی کا۔ اگر اوور آل اگر آپ پورشنز میں ڈیوائیڈ کریں نا، تو ایک پورشن سیاست کا پورشن ہے، ایک ڈیلیوری کا ہے اور ایک کائنیٹک کا ہے۔ کائنیٹک لا اینڈ آرڈر اسٹیٹ ریٹ قائم کرنے کی تو وہ تو ادارے انفورسمنٹ سب کریں گے، لیکن دوسرا پہلو بھی ساتھ چلنا چاہیے۔ تو ایک گاڑی جو ہے، اگر اس کے 4 ٹائر ہیں، تو اگر ایک ٹائر یا 2 ٹائر اپنی کارکردگی ٹھیک نہیں کرتے، اس کا اثر پوری گاڑی پہ آتا ہے۔ اس کی مثال میں اسی لیے گاڑی سے دے رہا ہوں کہ ایک بڑی آسان اردو کے لحاظ سے، تو وہ باقی ذمہ داریاں بھی ضروری ہیں۔ تو ہمیں ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آگے کی طرف بڑھنا ہے۔ بہت شکریہ وزیر اعلیٰ بلوچستان جناب کمال ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ سب کو اپنی ذمہ داری جو ہے وہ ادا کرنی چاہیے۔ وہ جو حالیہ بلوچستان میں واقعات ہوئے تو اس میں بلوچستان حکومت نے اپنا رول پلے کیا۔ جی، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گو میرے ساتھ موجود ہیں۔ سر، بتائیے گا، کل ملاقات بھی ہوئی پرائم منسٹر کی سہیل افریدی کے ساتھ، کچھ آپ کو برف پگھلتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں، یہ پہلی ملاقات ہے، 3-4 مرتبہ پہلے بھی بلایا گیا تھا، ملاقات نہیں ہوئی تھی، لیکن پہلی ملاقات ہے۔ ملاقات اچھا ہوا کہ ملاقات ہو گئی، اور ملاقات پریسائزلی کے پی کے جو مسائل ہے اس سے ریلیٹڈ ملاقات ہوئی ہے۔ اب تو لگتا نہیں ہے کہ اتنے عرصہ سے جو اختلافات ہیں وہ فوراً ختم ہوں گے، لیکن ملاقاتیں ہوگی تو شاید بہتری بھی آ جائے۔ ادروائز ہماری ریکویسٹ ضرور یہ ہوتی رہی ہے کہ دیکھو کے پی کے ایک بڑا کرٹیکل صوبہ ہے، وہاں دہشت گردی بھی ہے، بے روزگاری بھی ہے، باقی بھی بہت سارے مسائل ہیں۔ دوسری ساتھ جو ٹرائبل ایریا مرج ہو گئے تھے، آج تک ان کے جو ڈیوز ہے وہ بھی کے پی کے حکومت پہ ایک برڈن بن گیا تھا اور وہ بھی پراپر نہیں ملے تھے۔ لہٰذا حکومت سے ہماری ہمیشہ سے درخواست رہی ہے کہ این ایف سی کے وارڈ میں جو ہمارا شیئر ہے وہ زیادہ دے دے۔ ابھی انہینس ہونا تھا، وہ بھی نہیں ہوا،
تو دیکھو ٹائم تو تھوڑا لگے گا حالات نارمل ہونے میں۔ آج ملاقات ہے، کیا ملاقات ہو پائے گی بہنوں کے عمران خان سے؟ فی الحال تو کوئی انڈیکیشن ایسی نہیں آئی ہے کہ ملاقات ہوگی، لیکن میں ایک مرتبہ پھر آپ کے وساطت سے ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھیں ملاقاتوں پہ آپ سیاست نہ کریں۔ ایک عام جیلر کے بھی حق ہے کہ اگر وہ بیمار ہو تو اس کے عزیز و اقارب کو، فیملی کو اور ان کے ڈاکٹروں کو بتایا جائے خان صاحب کی اتنی بڑا سیریس ایشو ہے، کائنڈلی یہ ملاقات ہونے دے، ڈاکٹر کو ملوائے، آپ فیملی کو ملوائے، بشرا بی بی کی فیملی کو ملائیں، ہمارے کیسز لگوائیں۔ ہم تو چاہ رہے ہیں آپ نے اگر کیسز لگائیں تو وہ بری ہو جائیں گے۔ بہت شکریہ بیرسٹر گوہر ہمارے ساتھ موجود تھے، وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ملاقاتوں پر سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ جی دیکھیے اسلام آباد میں اس وقت سورج آب و تاب کے ساتھ آسمان پر موجود ہے، لیکن مارگلا کی پہاڑیوں سے ہلکی ہلکی ہوائیں آ رہی ہے اور ان ہواؤں نے اسلام آباد شہر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ آج اسلام آباد میں بارش جو ہے وہ نہیں ہوگی، تاہم شام کے وقت جو ہے اسلام آباد کا جو موسم ہے وہ کافی سرد ہوگا۔ اگر ٹمپریچر کی بات کری جائے تو اس وقت اسلام آباد شہر کا جو درجہ حرارت ہے وہ 5 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، وہ جی ٹمپریچر جو ہے وہ رات میں مزید کم ہونے کی جو ہے وہ امکان ظاہر کیا ہے محکمہ موسمیات نے۔ ساتھ ہی ساتھ ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ 69% ہے۔ اسلام آباد کے ساتھ ساتھ ملک کے دیگر جو علاقے ہیں ان کے اگر موسم کی بات کری جائے تو ہزارہ ڈویژن، ساتھ ہی ساتھ سوات اور دیگر جو علاقے ہیں وہاں پر جو ہے ہلکی ہلکی بوندا باندی متوقع ہے۔ محکمہ موسمیات نے بارشوں کی پیشن گوئی کی ہے آزاد کشمیر کے پہاڑوں پر بھی، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اگر تو اسی مری اور نتیا گلی کی بات کری جائے تو وہاں پر بھی ہلکی ہلکی بوندا باندی متوقع ہے، اور چونکہ برف وہاں پر ابھی بھی موجود ہے تو سیاح جو ہے بڑی تعداد میں ان علاقوں کا رخ بھی کر رہے ہیں۔ اسلام آباد میں شام کے وقت کافی ہلا گلا ہوتا ہے، موسم سرد ہوتا ہے، تو باشندگان اسلام آباد جو ہے وہ اپنی گھروں سے باہر نکل کر سرد موسم کا جو مزہ ہے وہ دوبالا کرتے ہیں۔ چائے کے ڈھابوں پر خاصا رش جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے، اور اسلام آباد کے جو شہری ہے وہ شام کے وقت سرد موسم کا مزہ اٹھانے کے لیے مختلف جو ہائکنگ ٹریکس ہے، جو واکنگ ٹریک ہے وہاں کا بھی رخ کرتے ہیں اور خود کو گرم رکھنے کی کوشش بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے بس